لٹیرے بن جاتا ہے۔ اگر معاشرہ اور سماج کی برائیوں کو نہ روکا جائے تو وہ خدا کا عذاب بن جاتی ہے۔ چنانچہ آج ہمارے سماج میں جہاں بے شمار برائیاں ہیں، ان میں سے ایک خطرناک برائی عورت کو وراثت کے حق سے محروم کرنا بھی ہے۔ مذہب اسلام نے دنیا میں انسانوں کے حقوق کی جس قدر رعایت کی ہے اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر اور برائی سے اس کا پڑوسی مطمئن نہ ہو۔ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کرے۔ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر بسنے والے ہر انسان کے اوپر رحم کرنے کی ہدایت دی۔ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول کو صحیح رکھنے کی ہدایت دی۔ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ناحق کسی کا خون بہانے سے منع فرمایا۔ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت و سچائی کی تعلیم دی۔ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا مال اس کی اجازت اور خوش دلی کے بغیر حلال نہیں۔ میرے دوستو، مذہب اسلام نے والدین کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے اولاد کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے استادوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے شاگردوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے بڑوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے چھوٹوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے حاکموں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے رعایا کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے مردوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے عورتوں کے حقوق بتائے۔ قربان جائے مذہب اسلام پر کہ انسان تو انسان، مذہب اسلام نے جانوروں کا بھی حق بتایا۔ الغرض ان تمام حقوق میں عورت کا حق وراثت ہے۔ میرے دوستو، مذہب اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہ تھی۔ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو کہا جاتا تھا کہ سانپ کے ڈسے کا علاج ممکن ہے، مگر عورت کے ڈسے کا علاج ممکن نہیں۔ عورت کو شر اور برائی کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ عورت کو سلامتی کی دشمن کہا جاتا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں اور لڑکی کا پیدا ہونا برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ جانوروں کی طرح عورت کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ مذہب اسلام سے پہلے عورت کی کوئی پوزیشن نہ تھی۔ عرب کا درندہ باپ ولادت کے وقت اپنی ننگی تلوار لے کر گھر کی چوکھٹ پر کھڑا ہو جاتا، اور اگر اسے لڑکا پیدا ہونے کی خبر ملتی تو دھوم دھام سے خوشیاں منائی جاتی۔ اگر لڑکی پیدا ہونے کی خبر ملتی تو اس کا خون کھول جاتا تھا، اور شرم و حیا کے تمام پردوں کو چاک کر کے عورت کے پاس جاتا اور اپنی اس معصوم بچہ کو، جس نے ابھی دنیا میں نئی نئی آنکھیں کھولی ہے، جس نے ابھی تک کوئی جرم نہیں کیا ہے، جس نے اپنی ماں کی گود اور چھاتی سے لگ کر دودھ تک نہیں پیا ہے، عرب کا درندہ باپ اسے اپنے ہاتھ میں لیتا اور اپنی ننگی تلوار سے اسے دو ٹکڑا کر دیتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں، وما علینا الا البلاغ۔